میرے بھائیوں ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی گئی جو کہ مفتی صاحب کی تھی. مفتی صاحب اس میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے ایک ٹاپک پکڑا اور اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی. وہ ٹاپک تھا دعا ایک عبادت ہے. تو میرے بھائیوں مفتی صاحب تو وہ ہیں جنہیں آج کل یوٹیوب کے اوپر محدث العصر کا خطاب مل رہا ہے اور یوٹیوب کے اوپر ان کو مفسر کا خطاب مل رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بھی تھوڑا سا علم حاصل کیا جائے اور ان کو بھی اپنا استاد بنایا جائے اور ان سے بھی سیکھا جائے. اور قرآن کی آیت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ پس پوچھو ان لوگوں سے جو علم والے ہیں اگر تم علم نہیں رکھتے. میں نے کہا کیوں نہ اس اہل علم سے بھی فائدہ اٹھایا جائے چونکہ یہ مفتی صاحب ہیں, چھوٹے ہی صحیح پر مفتی صاحب تو ہیں, ہم سے تو بڑے ہی ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ کیا واقعی دعا عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب نے ترمذی کی ایک روایت جو کہ 2969 3247 اور ابن ماجہ کی 3828 کو آج اپنے لیے تختہ مشق بنایا. اس حدیث میں سے ایک لفظ اٹھایا, اس کا ایک لفظی ترجمہ کیا, اس لفظی ترجمے کے اوپر قرآن سے حوالے دیے اور پھر حوالے دینے کے بعد عقیدہ گھڑ لیا. سبحان هو العبادہ, دعا وہ عبادت ہے. تو کہتے ہیں دعا چونکہ عبادت ہے اور دعا کا معنی پکارنا, تو پکار عبادت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عقیدہ ہمیشہ پڑھ کر بنانا چاہیے, گھڑ کر نہیں بنانا چاہیے. عقیدہ گھڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے, پڑھ کر بنانا چاہیے قرآن اور احادیث کی روشنی, صحیح احادیث کی روشنی. تو مفتی صاحب چونکہ بہت بڑے عالم ہیں تو انہوں نے کیا یہ کہ ترمذی کی 2969 3247 اور 3828 کو اس کے تناظر کو چھوڑ کر ایک لائن اٹھائی اور اس لائن پہ بات کی. وہ یہ تھی کہ دعا ایک عبادت ہے. مطلق نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کو پکارنا بلانا یہ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ شرک ہے. یہ مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث کا. جبکہ یہ حدیث جو ہے سورہ غافر آیت نمبر 60 کے بارے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں جو آتا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو سرکار نے فرمایا دعا ہی ایک عبادت ہے اور پھر اس آیت کو مکمل پڑھا کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جہاں سے انہوں نے یہ حوالہ نکالا وہ تھی پہلی جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2969. حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. پھر فرمایا اس میں دعا ایک عبادت ہے اور آگے آیت کو مکمل کیا. دعا ایک عبادت ہے اور پھر اس آیت کو مکمل کیا کہ وہ لوگ جو گھمنڈ میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ پھیرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے. یہ مکمل حدیث ہے کہ بھائی دعا ایک عبادت ہے, اللہ سے دعا کرنا ایک عبادت ہے, اللہ سے مانگنا اللہ کو پکارنا ایک عبادت ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے. عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی شرک ہے. لہذا جو اللہ کے علاوہ ولیوں کو نبیوں کو پکارتے ہیں یہ مشرک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. اس کے بعد دوسری روایت جو انہوں نے کوٹ کی وہ تھی 3247, وہ بھی ترمذی کی تھی. وہ یہ تھی حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دعا ایک عبادت ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں انہوں نے آدھی حدیثیں ترمذی میں سے پیش کی اور اس کے اندر دعا سے مطلب یہ نکالا کہ دعا کا مطلب ہے پکارنا. اور یہ وہابی کہتے ہیں مترکن کسی کو آواز دینا بھی شرک ہے. واہ بھائی نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کو پکارنا بلانا یہ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ شرک ہے. یہ مطلب ہی نہیں ہے. یہ کیسے کر لیتے ہو؟ یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو آواز دے کے ہیلو بھائی جان ادھر آؤ بات سنو یہ شرک ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کیسی فضول illogical باتیں کرتے ہو. اچھا ابن ماجہ کی جو روایت انہوں نے پیش کی وہ تھی 3828 کہ بھئی حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے
اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اچھا، اب مجھے جہاں تک آئیڈیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ دعا ایک عبادت ہے، یہ قرآن کی روشنی میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پر اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہو گیا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ہوئی پر اعتراض کھڑا کر رہے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ آپ نے آیت کا ایک حدیث کا ایک پورشن اٹھایا اور اس میں سے دعا کا مطلب نکالا ایک۔ اب میں اس پہ بھی آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں میں نے اس پہ بھی آنا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اولاً تو انہوں نے ایک ادھوری حدیث پڑھی، پوری حدیث نہیں پڑھی، ادھوری حدیث پڑھی، اور ادھوری حدیث میں سے انہوں نے نتیجہ نکال کر ایک پوری ویڈیو اور پورا کلپ بنا دی، اور کھڑے ہو کے دوسروں کو کذاب، دجال، جھوٹا، پلمبر، جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں۔ اپنے گریبان میں کب جھانکیں گے؟ خدا کا خوف کرو بھائی۔ خیر، اس کے اوپر اب انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا کیا؟ انہوں نے کہا دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ تو وہابی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ پھر آپ نے اتنی بڑی بڑی ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر تمہید باندھی ہو، خارجی یوں کرتے تھے، منافقین یوں کرتے تھے۔ بھائی اتنی محنت کرنے کی بجائے اگر آپ حدیث پوری پڑھ دیتے نا تو لوگوں کو معاملہ سمجھ آ جاتا۔ آدھی حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے آپ لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ پوری آیت نہیں پڑھیں گے، پوری حدیث نہیں پڑھیں گے، پوری سند نہیں پڑھیں گے، اتنی پڑھیں گے جس سے ان کا اپنا فائدہ نکلتا۔ خیر، پھر انہوں نے کہا چونکہ دعا کا مطلب پکارنا ہے، اور وہابی کہتے ہیں کہ پکارنا مطلقاً حرام ہے۔ اگر الدعاء هو العبادہ کا یہ مطلب لیا جائے کہ مطلقاً پکارنا اور بلانا یہ عبادت ہے اور وہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا حوالہ ہے جی سورہ نور آیت نمبر 63۔ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے دو تفاسیر بنتی ہیں بھئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح تم لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہو صحابہ کرام، تو اگر کوئی پیچھے سے تمہیں آواز دیتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے تو جواب دیتے ہو، نہیں کرتا تو نہیں دیتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں آواز دیں تو تم اس کا فوراً جواب دینا۔ ایک تفسیر تو یہ بنتی ہے۔ دوسری یہ بنتی ہے کہ سرکار کو ویسے نہ بلاؤ بلکہ القابات کے ساتھ بلاؤ، پیار کے ساتھ بلاؤ۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر اس کے مخاطب صحابہ ہیں اور وہ نبی کو پکارتے ہیں، یا نبی ہیں اور وہ صحابہ کو پکارتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ یعنی دعا رسول کا پکارنا اور دعا رسول کو پکارنا، یعنی رسول کو مومنین پکاریں یا رسول مومنین کو پکاریں، دونوں صورتوں میں دعا کی نسبت یا مومنین کی طرف ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، تو پکارنا دونوں طرف سے پایا جائے گا۔ تو اب اگر مطلقاً پکارنا، بلانا، ندا دینا نعوذ باللہ شرک قرار دیا جائے، تو پھر قرآن کی سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں جہاں مومنین رسول کو پکاریں یا رسول مومنین کو پکاریں، اس کا کیا کریں گے؟ وہ ہم نے کب کہا کہ یہ شرک ہے؟ آپ نے خود ہی سوال بنا کے خود ہی جواب دے رہے ہو یار۔ ہم نے کب کہا کہ یہ شرک ہے؟ یہ تو مطلقاً جائز ہے نا کہ بھائی ایک بندہ کھڑے ہو کے دوسرے بندے کو آواز دے کے بلاتا ہے، کہہ رہے بھیا بات سنیے گا، ارے محترم بات سنیے گا، ارے موصوف بات سنیں۔ ہم نے کب کہا کہ یار یہ شرک ہے، یہ پکارنا شرک ہے؟ وہ شرک جس کو ہم کہتے ہیں وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ وہ جو ہے نا اہم نقطہ، بنیادی علمی نقطہ جو ہے وہ اینڈ میں بتاؤں گا، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، جس کو آپ ان آیات کے تناظر میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے باطل تعویلات کا سہارا لیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 کی کہ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہ تھا، رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں۔ رسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہارے دوسرے گروہ میں تمہیں پکار رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے۔ جائز ہے سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جائز ہے، ہم اس کو شرک نہیں کہتے۔ پکارنے کو شرک نہیں کہتے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، آپ نے دوسری حدیث جو آیت پیش کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا، نام شان نزول پہ جا رہے ہیں، جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہم اسی کو مان رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جائز ہے، یہ آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس کے اندر اس تناظر میں یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حوالہ آپ نے پیش کیا، آپ نے کہا بھائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 کے اندر کہ بھائی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ پرندے لیں، ان کو اپنے سے مانوس کریں
ان کو ذبح کریں, ان کا قیمہ اور جو بھی ہے ٹکڑے جو ہیں مختلف پہاڑوں پر رکھیں, پھر ان کو پکاریں. تو مفتی صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ پکارنا بھی شرک ہے؟ ہاں نعوذ باللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو پکارنا اور اللہ رب العزت کا ان کو حکم دینا ابراہیم علیہ السلام کو کہ پکارے, تو یہ عبادت بن جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ, یا یہ شرک ہوگا؟ نہیں ہے سر, یہ پکارنا بھی شرک نہیں ہے. یہ تو معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, جسے ہم منوہین مانتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر موجود ہے, ہم مانتے ہیں لیکن شرک نہیں ہے. آپ نے 3 جو حوالے پیش کیے, یہ تینوں کے تینوں ظاہری اسباب سے یا انبیاء کے معجزات کے ساتھ منسلک تھے. اس سے عقیدہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا بھائی کہ آنے والے وقت میں آپ بزرگوں سے, بابوں سے, مرے ہوئوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. یہ تو ایک زندہ دوسرے زندہ کو پکارتا ہے, جس میں نبی صحابہ کرام کو, یہ صحابہ کرام نبی کو پکارتے تھے, تو یہ دونوں زندہ تھے. جو دوسری آپ نے دلیل پیش کی اس کے اندر صحابہ کو پیچھے سے نبی پاک آوازیں دے رہے تھے, نبی صحابہ بھی زندہ, نبی پاک بھی زندہ. تیسری دلیل کے اندر, ہاں اب یہ مزے کی بات ہے, تیسری دلیل کے اندر پرندے تھے جو مر چکے تھے, پرندے تھے جو مر چکے تھے, ان کو پکارا, جبکہ یہ حکم ربی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا تو ایک معجزہ رونما ہوا, وہ پرندہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹا. یہ 3 الگ چیزیں ہیں, جس طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو جاتی ہی نہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے سورہ قصص آیت نمبر 88 سے ایک بات نکالی اور کہا کہ دعا کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا, خالی مطلقاً پکارنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے, کہیں پکارا جا سکتا ہے, کہیں نہیں پکارا جا سکتا. تو انہوں نے یہاں سے یہ ثابت کرنے کے لیے سورہ قصص کی آیت نمبر 88 بیان کی کہ اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو, اور اس کے سوا کسی کو معبود, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو انہوں نے اسے یہ دلیل پکڑی کہ بھائی آپ جب کسی بندے کو معبود سمجھ کر پکارتے ہو تبھی آپ اس کی عبادت کرتے ہو, یعنی وہ جن کو تم پکارتے ہو یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو تدعون کا معنی کیا ہے؟ تعبدون یعنی عبادت کرنا. یا تو آپ بہت سادے ہیں, یا تساں سمجھ رہے ہو کہ اساں سادے ہیں, اساں کی کچھ پتہ نہیں چلنا, جڑا تساں آسو سے من لے سائیں نہیں ہونا. ہن وہ گلاں رہیاں ہی نہیں ہیں کہ جڑیاں گلاں تساں آخی چھوڑو, اساں آخیا کہ بھائی جان تساں نکل حق سچ ایسا من نہیں کرنا. ہن اس طرح نہیں ہونا پائی. دیکھیں معاملے کو سمجھیے, اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے غیب میں پکارنا شرک ہے. آپ کے دلائل جو ہیں جتنے بھی وہ ہیں ظاہری اسباب پر مبنی, اور آپ نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے سورہ قصص کی آیت کے ساتھ, وہ نکالا ہے غیبی مدد کا. نعوذ باللہ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو, اپنے راہبوں کو, اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا. میں بھی انہی میں سے تھا, میں نے کبھی ان علماء کو رب نہیں مانا. تو سرکار نے پوچھا کہ کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں جانتے تھے؟ میں نے کہا حضور جانتے تھے. تو انہوں نے کہا یہی تو رب بنانا ہے. جس کے آگے آپ سجدہ ریز ہو گئے ہیں اس کو رب بھی تو مانتے ہیں, جس کو مرنے کے بعد بھی آپ صاحب اختیار مانتے ہیں اس کو رب ہی تو مانتے ہیں. بھائی ہے تو اللہ ہے, قیوم تو اللہ ہے, صاحب اختیار تو اللہ ہے, باقی سب کے پاس تو مجازی اختیار ہیں, جب مر جائیں گے اختیار ختم ہو جائیں گے. آپ نے اس سے کلی اختیار ثابت کیا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خیر ہمارے اس کے اوپر جتنے دلائل ہیں ان 2 ویڈیوز کے اندر موجود ہیں, جن کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ وہ ویڈیوز کمپلیٹ دیکھ لیں, سارا معاملہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا. میں صرف اور صرف آج یہ ویڈیو کے اوپر اپنا تجزیہ لے کر آیا تھا کہ بھائی دیکھو یہ مفتی صاحب, چھوٹے مفتی صاحب کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, دیکھیں یار.